1992 میں پاکستان کے لیے کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والا شخص آخر کیسے پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے عمران خان کو پولیٹکس میں آنے کے لیے مجبور کیا اور کیسے انہیں پرائم منسٹر کی کرسی چھوڑنا پڑی؟ عمران خان کو 3 بار پولیٹکس میں آنے کی آفر کی گئی لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ 1994 میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی بنیاد کے بعد جب ہاسپٹل میں مریضوں کا علاج سٹارٹ کرنے کا ٹائم آیا تو فنڈز ختم ہو گئے، کہیں سے بھی فنڈنگ نہیں مل رہی تھی اور سٹارٹ لینے کے لیے $40 لاکھ کی ضرورت تھی۔ نائٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک دوست کے مشورے پر وہ عوام سے پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کے ایک شہر ڈسکا پہنچے۔ بس کچھ ہی ٹائم میں عمران خان نے $5 لاکھ اکٹھے کر لیے تھے۔ یہ طریقہ بہت کامیاب ثابت ہوا اور عمران خان نے پورے پاکستان سے $50 لاکھ اکٹھے کر لیے تھے۔ عوام نے عمران خان کو صرف پیسے ہی نہیں دیے تھے بلکہ پیار اور سب سے بڑھ کر اعتماد بھی دیا تھا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب عمران خان نے پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا۔ 14 اپریل 1996 کی صبح شوکت خانم میں بم دھماکہ ہو گیا جس میں کینسر کے 2 مریض چل بسے۔ اس وقت کی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو جب شوکت خانم کے دورے پر آئی تو عمران خان ان کے آنے سے پہلے ہی ہاسپٹل سے جا چکے تھے۔ عمران خان بے نظیر سے سخت ناراض تھے کیونکہ پی ٹی وی پر انہوں نے شوکت خانم کی فنڈنگ کے لیے چلنے والے ایڈز یعنی اشتہارات روکے ہوئے تھے۔ اس دھماکے کے 11 دن بعد 25 اپریل 1996 کو عمران خان نے اپنی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کے قیام کا اعلان کر دیا۔ سٹارٹ میں عمران خان کے ساتھ کچھ قریبی دوستوں اور فیملی ممبرز کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اور پولیٹیشینز نے خان کے پولیٹیکل منشور کو غیر واضح قرار دیا تھا۔ خان کے کرپٹ لوگوں کو اندر کرنے کے عزم نے پاکستان کی نوجوان نسل کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا تھا۔ 1997 میں خان کی پارٹی مشکل سے پارلیمنٹ میں 1 سیٹ جیت سکی تھی۔ پھر 2013 میں خان کی پارٹی نے پاکستان کے نارتھ میں موجود پروونس یعنی صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت قائم کی۔ خان کا اینٹی کرپشن ایجنڈا یوتھ میں بہت تیزی سے پاپولر ہو رہا تھا اور یہی وہ شخص تھا جس نے پاکستان کے شریف خاندان کو ٹکر دینے کی ٹھانی تھی۔ عمران خان آلریڈی نواز شریف کے خلاف بہت سارے دھرنے دے رہے تھے اور اس ٹائم پر پاکستان کی عوام خاص طور پر یوتھ عمران خان کو بھرپور سپورٹ کر رہے تھے۔ نواز شریف کی کہانی میں موڑ تب آیا جب پاناما پیپرز میں نواز شریف کے بچوں کے نام پر لنڈن اور دوسری جگہوں پر پراپرٹیز نکلیں۔ نواز شریف کے لیے مسئلہ اس لیے بنا تھا کہ جو پراپرٹیز ان کے بچوں کے نام پر تھی وہ 1990 میں رجسٹرڈ ہوئی تھیں جبکہ اس وقت نواز شریف کا کوئی بھی بچہ 18 سال کا نہیں تھا۔ انہی پاناما پیپرز کو بیس بنا کر سپریم کورٹ نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ پاکستان پیپل پارٹی اس ٹائم اتنی مضبوط نہیں تھی کہ عمران خان کو ٹکر دے سکے اور نواز شریف کو بھی جیل ہو چکی تھی۔ عمران خان کا پرائم منسٹر بننا اب کنفرم تھا۔ فائنلی سالوں کی محنت، دھرنوں اور سازشوں کو فیس کرنے کے بعد عمران خان نیازی 18 اگست 2018 کو پاکستان کے 22ویں پرائم منسٹر بن گئے۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد عمران خان کو اپنے ٹینیور میں بہت ساری مشکلات کو فیس کرنا پڑا۔ اپنی ہی پارٹی میں موجود کالی بھیڑوں کی وجہ سے عمران خان چاہتے ہوئے بھی پاکستان کے لیے پرفارم نہیں کر پا رہے تھے اور باقی کی کسر کرونا وائرس کی وجہ سے لگنے والے لاک ڈاؤن نے پوری کر دی تھی۔ پاکستان میں اگر کوئی حکومت پنجاب میں کام کر دے تو سمجھا جاتا ہے کہ اگلی بار بھی انہی کی حکومت ہوگی کیونکہ پنجاب کا بجٹ اور پاپولیشن سب سے زیادہ ہے۔ لیکن عمران خان کی بدقسمتی یہ تھی کہ انہوں نے عثمان احمد خان بزدار جیسے انسان کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا جنہوں نے پنجاب میں پرفارمنس دینا تو دور کی بات پنجاب کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پہلی بار ایسا تھا کہ پنجاب میں کوئی سی ایم ہونے کے بعد بھی پنجاب لاوارث لگتا تھا۔ بہت سارے پارٹی ممبرز نے عمران خان کو سی ایم چینج کرنے کا کہا لیکن عمران خان نے بزدار کی جگہ کسی اور کو سی ایم بنانے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں چند ہی پرائم منسٹرز تھے جو امریکہ اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے
اور عمران خان نیازی ان میں سے ایک تھا۔ پاکستان میں مہنگائی کا جن بے قابو تھا اور پاکستان میں موجود باقی اپوزیشن پارٹیز نے اسی بات کو بیس بنا کر پیسوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے۔ جی ہاں دوستو، کھلم کھلا لوگوں کو خریدا جا رہا تھا تاکہ پاکستان کی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد دی جائے۔ اس تحریک کا مطلب یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں موجود ممبرز کو اب پرائم منسٹر پر اعتماد نہیں تھا اور وہ اب عمران خان کی جگہ کسی اور کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے۔ لیکن عمران خان نے اپوزیشن پر یہ الزام لگا کر اسمبلی توڑ دی کہ ان کے خلاف ایکسٹرنل کنٹریز سازش کر رہے ہیں اور اپوزیشن کی فنڈنگ بھی باہر سے کی جا رہی ہے۔ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جا چکا تھا اور عمران خان کو یہ بات ثابت کرنا تھی کہ ایکسٹرنل فورسز ان کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ عمران خان نے بتایا تھا کہ انہیں امریکہ سے دھمکی آمیز لیٹر بھی ملا ہے اور امریکہ اس ٹائم ایک مشن پر ہے اور وہ مشن تھا پاکستان میں ایک نئی حکومت لے کر آنا۔ جس لیٹر کی عمران خان بات کر رہے تھے وہ سائفر فارم میں تھا، مطلب اسے عام شخص نہیں سمجھ سکتا تھا جب تک اسے ڈی سائفر یعنی عام انسان کی سمجھے جا سکنے والی زبان میں نہ بدلا جائے۔ لیکن سپریم کورٹ نے لیٹر کو انویسٹیگیٹ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور پھر 9 اپریل 2022 رات 11 بجے کے قریب سپریم کورٹ پاکستان نے اسلام آباد میں ایمرجنسی لگا دی اور عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ تحریک عدم اعتماد منظور کر لی گئی اور عمران خان کو پرائم منسٹر کی کرسی سے ہٹا دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی عمران خان نیازی کے ایک بہت لمبے سفر پر ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان پھر سے پاکستان کے پرائم منسٹر بن پائیں گے؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو کو بھی آپ لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔